بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوی الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہدایت کے سلسلہ میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ کسی چیز حقیر کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور سچی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ رب العالمین کا اس مثال سے کیا مقصد ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ رب العالمین بہت ساروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو اس سے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور صرف فاسق ہی لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین ان کو گمراہی میں مبتلا فرماتا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی، ایک آگ میں جلانے والی اور بارش گھرے ہوئے شخص کی، تو منافقین نے کہا اللہ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو سیاق و سباق سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے
اور شان نزول بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، مناسب ہے جو امام ابن جریر طبری جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے ان کو مکھی اور مکڑی سے بھی تشبیہ دی ہے۔ یعنی یہاں پر تو اللہ رب العالمین نے صرف مچھر کی مثال دی ہے نا، وہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے مکڑی اور مکھی کی مثال دے کر تشبیہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا مددگار بنا لیا، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے جالے کا گھر بنایا ہوا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین مکڑی کی بھی مثال جو ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ بیان کرنا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان بتوں سے مکڑی جتنا بھی کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، کہ مکڑی کا جو جالا ہے اس کا گھر سب سے کمزور ہے، تو اس سے اللہ رب العالمین جو وہ تشبیہ دے رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ اللہ رب العالمین جب بھی کوئی ایسی مثال بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاق و سباق جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے یہاں پر جو لا یستحیی کا جملہ استعمال کرنا ہے، اس سے مراد اللہ رب العالمین ترک کرنا مراد ہے، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو ترک نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان فرمائے، وگرنہ اللہ رب العالمین کے لیے حیا کا لفظ بولنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ کئی احادیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ کنز الاموال میں حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یستحیی من عبدہ، کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے حیا فرماتا ہے، یا وہ اپنی امت میں سے کوئی بندہ ہو، کہ اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبوب کی جو امت ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہوں اور اللہ رب العالمین ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ ایسے ایک اور جامع الحدیث میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ بندہ کوئی سوال کرے اور اللہ رب العالمین اس کو عطا نہ کرے۔ یعنی ایسا بندہ کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اب وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے تو اللہ رب العالمین اس چیز سے حیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو آگے سے جواب جو ہے وہ نہ دے۔ ایسے ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا بندہ باجماعت نماز ادا کرے اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے، اللہ رب العالمین اس سے حیا فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین سے عبادت کرنے کے بعد سوال ضرور کرنا چاہیے، ضرور اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ وہ اس مثال کے ذریعے، یعنی یہ جو مثال بیان فرمائی ہے، اس مثال کے ذریعے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ کفار اور منافقین نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ان مثالوں کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے، کیا مراد ہے اس سے، تو اس آیت میں اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی کہ جن لوگوں پر جہالت غالب ہے اور ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آتے، وہ جب ان مثالوں کو سنیں گے تو ضد اور عناد کی وجہ سے ان مثالوں پر غور و فکر نہیں کریں گے اور فوراً ان کا انکار کر دیں گے، لہٰذا ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے حق میں گمراہی کا موجب ہوا۔ اور جن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی سے کام نہیں لیتے، کھلے ذہن سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جب وہ ان مثالوں کو سنیں گے تو اس سے ہدایت جو ہے وہ پائیں گے۔ یعنی کہ جو بندہ ہٹ درم ہو، ضد ہو، عناد والا ہو،
تو جب اس کے سامنے ایسی مثال بیان کی جائے گی تو وہ سرے سے ہی انکار کر دے گا، اور جب کسی صاحب عقل کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے گا، اس کی یہ مثالیں بیان کی جائیں گی، تو وہ بندہ توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنے گا، اور اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ نفع حاصل کریں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں سے صرف وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں کوئی ان مثالوں کو سمجھتا مگر علم والا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں یہ جو مثالیں بیان کرتا ہوں اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو اس سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن جو فاسق ہے اس کو ان مثالوں سے کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، وہ گمراہ ہی ہوگا۔ فسق کا کیا معنی ہے؟ اعتدال اور صراط مستقیم سے ہٹ جانا، اور شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور پھر اس پر آر بھی محسوس نہ ہو، شرم بھی محسوس نہ کرے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ فاسق ہے، اس کو اللہ رب العالمین کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ رب العالمین کے وعدے کو بعد اس کے کہ انہوں نے اس وعدے کو پختہ بھی کیا، پکا بھی کیا۔ تو کیا ہے یہ؟ جب وعدہ کر لیا جائے تو اس وعدے کو وفا کرنا چاہیے، اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ پکے عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رعایت کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، جس طرح قسم اور وصیت کی رعایت اور حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح پکے وعدے کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچ سکتی ہے، اس عہد کی طرف سے اس آیت میں اشارہ ہے۔ کون سی آیت؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے بنو آدم کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بھی بنایا، اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا ہاں بھائی تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم نے یہ گواہی دی ہے، اور یہ گواہی اس لیے ہے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا تھا جب حضرت انسان کو پیدا کیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جب وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا یہ منافق جو ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ منافقین کا شر و فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یہ توڑ دیتے تھے۔ منافقین کو اللہ رب العالمین حکم دیتا تھا کہ اے منافقو، جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑو، لیکن تم کیا کرتے ہو کہ تم تعلق کو توڑ دیتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ختم کیا جائے، اور اللہ رب العالمین ان کو یہ کہتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ زمین میں فساد بھی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تعلق توڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مسلمانوں سے محبت کریں، یہ ان سے اعراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نبیوں پر ایمان لاؤ، تو لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایمان لانے کے لحاظ سے فرق نہ کریں، یعنی ایمان لاؤ تو پختہ ایمان لاؤ، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ فرض نماز کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ باجماعت ادا کرو، لیکن یہ ترک کر دیتے تھے، اور ہر وہ کام کہ جس میں بھلائی ہو، خیر ہو، اس کو ترک کر دیتے تھے اور شر کو اختیار کرتے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ خیر کو اختیار کریں، وہ شر کو اختیار کرتے تھے، اور زمین میں ان کا فساد یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد بپا کرتے تھے زمین میں، یعنی لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اور جن چیزوں سے وصل سے، جن چیزوں کے ملنے سے امن عالم قائم ہو ان میں وہ فصل کرتے تھے، یعنی کہ جن چیزوں کو ملانے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا یہ ان کو توڑ دیتے تھے، اور زمین میں بجائے اس کے کہ وہ امن قائم کریں وہ زمین میں فساد بپا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں فرما دیا اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ
کہ جن کو ہم نے کہا تھا ملنے کا یہ توڑتے تھے، ان کو ہم نے کہا فساد نہ پھیلاؤ یہ فساد پھیلاتے تھے، ان کو ہم نے کہا کہ امن قائم کرو لیکن یہ شر بپا کرتے تھے، ان کو کہا خیر اختیار کرو لیکن یہ شر اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے بارے میں فرما دیا اولئک هم الخاسرون، یہی منافق خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بن کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔